السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے جی سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج ہم ڈسکس کریں گے ترکی کا جو وزٹ ویزا ہے اس حوالے سے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ترکی کا ویزا جو ہے نا وہ جس قدر لوگ سوچ رہے ہیں جی بہت ہی کوئی مشکل، کوئی بڑا، کوئی اس میں الجبرے والا کام ہے، تو اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے۔ آپ جسٹ آپ کے پاس ڈاکومنٹس آپ کے اوریجنل ہوں، یہ اس میں نہیں ہے کہ بندے کہہ رہے ہیں کہ بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی 2 سال پرانی ہو تو پھر ہی جو ہے نا وہ ٹرکی ویزا لگاتا ہے۔ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے۔ ہمارا ذاتی جو ایکسپیرینس رہا ہے آج تک وہ الحمدللہ بہت ہی پازیٹیو ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ لوگ، ظاہری بات ہے جب انٹرنیشنلی کوئی ٹریول کرتا ہے تو پاسپورٹ اس کے پاس ہونا ضروری ہے، جس کی 6 مہینے ویلیڈیٹی ہو، ایکسپائر ہونے میں 6 مہینے کم از کم ابھی رہتے ہوں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ آپ اپنے قریبی تھانے سے یا پولیس خدمت آفس سے وہ لے سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے فارن افیئر سے اٹیسٹڈ آپ کا ایف آر سی، پولیس کریکٹر بھی وہیں سے اٹیسٹ کروانا ہوگا آپ کو۔ ایف آر سی چاہیے نادرا سے، فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ۔ اور وہ جو ہے باقی پولیو کارڈ، ویکسینیشن کارڈ، اور مین ڈاکومنٹ جو ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ ہے۔ بینک اسٹیٹمنٹ کا یہ طریقہ کار ہے کہ ترکی جو ہے نا وہ مانگتا ہے 3 مہینے کی اسٹیٹمنٹ۔ بعض اوقات اگر کسی کے پاس 6 مہینے کی بھی ہے تو وہ بھی لگا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ترکی کے وزٹ ویزا کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں کم از کم 3 یا 4 ماہ پرانا اکاؤنٹ ہو، 4 ماہ 5 ماہ پرانا اکاؤنٹ ہو، وہ چل جاتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ کے اکاؤنٹ میں جو کرنٹ بیلنس ہے وہ کم از کم 7-8 لاکھ ہونا چاہیے۔ 7-8 لاکھ آپ اس میں رکھیں۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کا ذاتی اکاؤنٹ ہو تو ان کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ اور ساتھ میں ان کا این ٹی این بناؤ، کسی بھی کاروبار کا این ٹی این اگر نہیں بنا، کوئی کاروبار کر رہا ہے اکاؤنٹ صرف ہے اس کا، تو این ٹی این فریش بھی وہ بنوا کے لگا سکتا ہے کسی بھی ایڈوکیٹ سے۔ 1-2 ہزار، 1500-2000 کا وہ کام ہے۔ اور باقی چیمبر آف کامرس کا کارڈ، آپ اپنے جو شہر ہے وہاں پہ جو ان کا ہوتا ہے چیمبر آف کامرس کا آفس، وہاں پہ خود بھی جا سکتے ہیں، اپنا چیمبر آف کامرس کا کارڈ اور سرٹیفکیٹ اپلائی کریں وہاں پہ۔ اس کا ٹوٹل خرچہ تقریباً 6 سے 7 ہزار روپیہ ہے۔ بینک اسٹیٹمنٹ، اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر، اور آپ کا چیمبر آف کامرس سرٹیفکیٹ یا کارڈ، دونوں میں سے ایک لگا لیں۔ اور چوتھا جو ہے وہ آپ کا وہ این ٹی این۔ یہ 3-4 چیزیں آپ نے لگانی ہیں، باقی ساری چیزیں تو ہر بندے کے پاس ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے لگا کے اکاؤنٹ 3 ماہ کی اسٹیٹمنٹ ہی لگائیں تو آپ کا ویزا ایزیلی وہ لگا دیتے ہیں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ باقی اس کی بجائے آپ کے سارے ڈاکومنٹس اوریجنل ہوں، اور آپ بینک اسٹیٹمنٹ کے چکر میں کوئی مطلب لوگ ہوتے ہیں کہیں سے فیک بنواتے ہیں، وہ اس طرح وہ سارا کا سارا پروسیجر اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ 3-4 ماہ ویٹ کر لیں، اپنا اوریجنل اکاؤنٹ کھلوائیں، اس میں پیسے رکھیں تھوڑے بہت۔ ضروری نہیں کہ 3-4 ماہ سے 7-8 لاکھ پڑے ہی ہو، کوئی تھوڑی بہت بھی اس کے اندر ٹرانزیکشن چلتی ہوں، لیکن اکاؤنٹ صرف آپ کا جینین ہو۔ لیکن لاسٹ 10 ڈیز جب آپ ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو تب اس میں 7-8 لاکھ روپیہ رکھ لیں، 7-8-10 دنوں کے لیے۔ اس کے بعد آپ اسٹیٹمنٹ نکلوا کے ساتھ لگا کے، تو ان کا آفس ہے لاہور میں جو ہے وہ تو ہے ادھر ایچ کیو ٹاور میں۔ باقی ہر شہر میں تقریباً اب ان کے جو آفس ہیں وہ بن چکے ہیں، اناتولیا کے نام سے۔ اناتولیا میں آپ جب جائیں گے یہ اپنی فائل لے کے، کوئی اپوائنٹمنٹ پہلے سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو فرسٹ کاؤنٹر پہ جو ہے نا وہ اپنے ڈیٹیلز ادھر فارم وغیرہ فل کروائیں گے آپ سے۔ کافی سارے کاؤنٹر ہیں، آپ کسی پہ بھی جائیں آپ کو اپنا وہ ایک فارم دیں گے، اس پہ آپ نے اپنی ساری ڈیٹیل لکھنی ہے کہ آپ پہلے کس کنٹری میں گئے ہیں، آپ کا ریفیوزل کبھی ہوا ہے یا نہیں ہوا، کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں۔ 30 ڈیز کے ظاہری بات ہے ہر بندہ اپلائی کرتا ہے، اور وہ لگاتے 7 یا 8 دن کا ہی ہے، یا میکسیمم 14 دن کا، اس سے زیادہ نہیں وہ لگاتے فرسٹ ٹائم فریش بندے کے لیے۔ جب وہ فارم فل کریں گے تو آپ کو اس کے بعد فیس پے کرنی ہوگی۔ فیس ان کی پہلے تو کافی کم تھی، تقریباً 2020-21 میں ٹوٹلی جو خرچہ آتا تھا ان کا 17,000، 16,400، 17,400 اتنا تھا۔ لیکن اب ان کی فیس بڑھ گئی ہے، میرا خیال ہے $180 ان کی فیس ہے، پاکستانی 52 یا 53,000 بنتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اب انہوں نے جو ٹریول انشورنس ہے نا بندے کی، وہ خود ہی دیتے ہیں ٹرکی والے۔ پہلے تو بندہ باہر سے کہیں 2-4 ہزار کی بنوا لیتا تھا، اب وہ خود دیتے ہیں، 12,000 کی کے لیے وہی ہے۔
تو اس طرح کرا کے جو 52-53 ہزار ان کا خرچہ ہے. لاہور میں اپلائی کرنے کا یہ فائدہ ہے آپ کو کہ وہ آپ کا جو پروسیجر ہے نا وہ ود ان 10 days آپ کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں. آپ کو کال آ جاتی ہے کہ پاسپورٹ ریسیو کر لیں. باقی جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں آنا انہوں نے بھی لاہور میں ہی ہوتا ہے. سارے آفس جو آپ کو جن جن شہروں سے ان کو پاسپورٹ ملتے ہیں اپلیکیشن ملتی ہیں وہ سارے لاہور کونسلیٹ میں جاتی ہیں. تو آخر ویزا پروسیس تو وہیں سے ہی ہوتا ہے. لیکن آپ ڈائریکٹلی لاہور میں اپلائی کریں گے ایک تو آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. جسٹ اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے کئی لوگ اس میں وہ ڈرتے ہیں, اپلائی نہیں کرتے, بیٹھے رہتے ہیں. آپ صرف اور صرف جن کا ابھی اکاؤنٹ ہے ہی نہیں وہ بھی آپ سے آج سے صرف اپنا اکاؤنٹ ہی کھلوا لیں نا, تو اس میں جو بزنس ہولڈر ہے, بزنس ہولڈر کا بھی آپ کو میں کلیئر کر دوں کہ ضروری نہیں کہ آپ کا کوئی جینوین بزنس ہو ہی. آپ ابھی سے ہی اپنا کوئی بھی چھوٹی موٹی شاپ, موبائل شاپ یا جو بھی آپ کر رہے ہیں برائے نام بھی, تو آپ NTN اس کا بنوائیں. NTN والے دیکھنے تو نہیں آتے جی دکان ہے بھی کہ نہیں ہے, وہ آپ بنوائیں. چیمبر آف کامرس بھی پھر NTN کے بعد بنوائیں. اکاؤنٹ اپنا کھلوائیں, اپنا پرسنل اکاؤنٹ ہو یا بزنس ہو, دونوں میں سے ایک بھی لگائیں کہ وہ چل جاتا ہے, اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنا کاروبار وہ سارا وہ لگا کے اپنا اس میں پیسے رکھ کے 3 سے 4 ماہ کے بعد اپلائی کریں. آپ کا انشاءاللہ ویزا وہ لگائیں گے. جو ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہم آپ کے ساتھ کرتے وہی بات ہیں جو پریکٹیکلی ہم خود کر چکے ہوں. یہ تھا جی پہلا ویزا جو لگوایا تھا میں نے, اور وہ بھی اسی طرح کسی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ کی آپ کو ضرورت ہے ہی نہیں اس میں بالکل بھی, وہ فضول پیسے ضائع کرنے والی بات ہے. اور دوسرا یہ تھا, یہ پھر میں جا نہیں سکا ان دنوں, کورونا کا کافی زیادہ وہ اس کا مسئلہ بنا ہوا تھا. تو اس لیے آپ لوگ جب بھی اپلائی کرنا چاہیں, کسی قسم کی بھی آپ کو گائیڈنس چاہیے ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. انتہائی آسان پروسیجر ہے. انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو مزید ٹریول ہسٹری بنانے کے لیے کچھ افریقن کنٹریز کا بتائیں گے جن میں اسٹیٹمنٹ وغیرہ کا ایشو ہی کوئی نہیں, بالکل وہ آپ آسانی سے لے سکتے ہیں.